الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تنزيل من حكيم حميد. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. انسان دنیا میں آنے کے لیے بھی محض اللہ کا محتاج ہے، اور انسان دنیا سے جانے کے لیے بھی بے بس، مجبور اور لاچار ہے. کوئی انسان دنیا میں نہ اپنے اختیار سے آتا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی اور اختیار سے دنیا سے جاتا ہے. دنیا کے اندر آنے میں بھی انسان مجبور ہے اور یہاں سے جانے میں بھی انسان مجبور ہے. یہ جو درمیانی انسان کو دنیا کی زندگی حاصل ہے، یہ تین زمانوں سے متعلق ہے. ایک گزرا ہوا زمانہ جسے زمانہ ماضی کہتے ہو، دوسرا آنے والا زمانہ جسے زمانہ استقبال کہا جاتا ہے، اور تیسرا گزرنے والی گھڑیاں جسے زمانہ حال کہا جاتا ہے. ہر انسان بڑا ہے یا چھوٹا، مرد ہے یا عورت، اس کی زندگی ان تینوں زمانوں سے تعلق رکھتی ہے. اس وقت تک ہم جو اپنی زندگی کا حصہ بسر کر چکے ہیں، 30 سال، 35 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، کم و بیش یہ زندگی کا حصہ جو اس وقت تک گزر چکا ہے، یہ زمانہ ماضی سے متعلق ہے. اور جو اس کے بعد آنے والا وقت ہے، ایام ہیں، گھڑیاں ہیں، لمحات ہیں، تو وہ زمانہ استقبال ہے جسے مستقبل بھی کہتے ہو. اور یہ درمیانی لمحہ بھی نہیں، ایک گھڑی بھی نہیں، ایک سیکنڈ، کیونکہ زمانہ حال جو ہے یہ قلیل ہی نہیں، اقل ہے، بہت کم ہے.
کہ یہ لفظ میں نے بولا، جب اسے بول کر پورا کر دیا تو یہ زمانہ ماضی سے چلا گیا، اور جو ابھی نہیں بولا وہ آنے والے زمانے سے متعلق ہے۔ درمیان میں جو زمانہ حال ہے یہ کل معدوم نہ ہونے کے برابر بالکل معمولی سا ہے۔ اصل جو انسان کی زندگی ہے وہ صرف یہی زمانہ حال ہے، اگر غور کرو تو۔ کیوں کہ جو ماضی ہے گزر چکا ہے ہماری زندگی کا حصہ، تو گزرے ہوئے زندگی کے حصے کا احساس نہیں، اس کا احساس نہیں ہے۔ اب یہاں آنکھیں بند کر کے سوچو، تصور کرو بھی صحیح کہ میرا بچپن کیسا تھا، لڑکپن کیسا تھا، جوانی کیسی تھی، ابتدائی زندگی کہاں گزری، کیسے گزری، تو وہ نقشہ پورا دماغ میں چند مین چیزیں آئیں گی۔ کیونکہ قانون ہے جو چیز اپنے مرحلے سے گزر جائے اس کا احساس نہیں رہتا۔ کوئی بھی چیز لے لیجئے، آدمی اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا کھاتا ہے، اس کی لذت کب تک ہے؟ جب تک حلق سے نیچے نہیں اترا، یہی ہے نا۔ جب کھانا کتنا ہی لذیذ، کتنا ہی من پسند کیوں نہ ہو، جب وہ حلق سے نیچے اتر گیا تو اس کی لذت، احساس سب ختم، کیونکہ وہ زمانہ ماضی سے اب متعلق ہو گیا۔ کتنا ہی اعلیٰ مشروب آپ پئیں، بڑا خوش ذائقہ ہو، بڑا شیریں ہو، لیکن اس مشروب کا خوش ذائقہ اور لذت اور لذیذ ہونا یہ تب تک ہے جب تک وہ بھی حلق سے نیچے نہیں اتر گیا۔ جب اتر گیا تو اس کا احساس بھی ختم۔ قیمتی سے قیمتی لباس آپ خرید کر کے پہنے، زیب تن کریں، وہ جب وہ سیدھا ہو جائے، پرانا ہو جائے، پھٹ جائے، تو اب اس کی وہ لذت، احساس ہی نہیں رہتا اس کا، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی چیز ہے جب وہ گزر جاتی ہے تو احساس ختم ہو جاتا ہے۔ تو جو ہم زندگی کا حصہ گزار چکے ہیں اس کا احساس نہیں، اور جو آنے والا وقت ہے زمانہ استقبال سے متعلق اس کا علم نہیں۔ اس کا علم ہے کسی کو؟ کتنا ہوگا، کتنا نہیں ہوگا، یہاں سے اٹھ کر گھروں کو بھی پہنچیں گے کہ نہیں، اگلا سانس بھی آئے گا یا، علم کسی کو نہیں۔ کتنا وقت باقی ہے زندگی کا، کتنا حصہ باقی ہے، کتنا نہیں، اس کا بھی علم نہیں۔ اور یہ بھی کوئی علم نہیں کہ وہ گزرے گا تو کیسے گزرے گا، خوشحالی میں یا پریشانیوں میں، صحت میں یا مصیبتوں میں، تنگ دستی میں یا فراوانی میں۔ آنے والے زمانے کے متعلق کسی شے کا علم نہیں، گزرے ہوئے زندگی کا حصہ جو ہے ماضی اس کا احساس نہیں، تو اصل جو زندگی کا حصہ بچ گیا وہ ہے صرف زمانہ حال۔ اور وہ زمانہ حال کتنے گھنٹوں کا ہے؟ ایک سیکنڈ کا، ایک سیکنڈ کا ہے، ایک معمولی سی گھڑی، ایک معمولی سا لمحہ۔ یہ سانس لیتے ہیں، جو سانس لے چکے ہیں وہ اب پیچھے چلا گیا ماضی کی طرف، جو آگے آنے والا ہے وہ ابھی اس زمانہ استقبال سے متعلق ہے۔ یہ جو درمیانی معمولی سی گھڑی ہے یہ زمانہ استقبال ہے۔ اس لیے میں نے کہا یہ قلیل ہی نہیں، اقل ہے، تھوڑا نہیں، بہت تھوڑا ہے، کل معدوم نہ ہونے کے برابر ہے۔ اصل انسان کی زندگی یہ ہے، اور اسی ایک معمولی سی زندگی کے لیے ہم نے رات دن وقف کر رکھا ہے۔ اصل انسان کی زندگی بھی دیکھیں اور اس کے لیے محنت بھی دیکھیں، بھاگ دوڑ بھی دیکھیں، تگ و دو بھی دیکھیں کہ ہے کیا، اور ہم اس کی خاطر کتنا رات دن ایک کر کے ہم اس کے پیچھے دوڑے اور بھاگے ہوئے ہیں۔ تو یہ سراسر شیطانی دھوکہ ہے میرے دوستو، سراسر شیطانی دھوکہ ہے۔
वगरना आखिरत के तराजू पर तो इसे तोला जाए तो दुनिया की 100 साल भी उम्र किसी को मिल जाए तो वो आखिरत के एक दिन के मुकाबिल 2-2.5 मिनट ही नहीं बनते। वो हजरत शेख सादी रहमहुल्लाह ने बड़ी प्यारी बात कही जो उनकी तरफ मंसूब है। वो फरमाते हैं दुनिया के लिए और दुनिया की जिंदगी के लिए मेहनत करो, बहुत खूब बात है, लेकिन उतना करो जितना दुनिया की जिंदगी में रहना है, और आखिरत के लिए उतनी मेहनत करो जितनी आखिरत की जिंदगी है और उसमें रहना है। तो वो लामहदूद जिंदगी है, ना खत्म होने वाली जिंदगी, तो उसके लिए उतनी मेहनत हो, और जो दुनिया की मुख्तसर सी जिंदगी है तो इसके लिए भी उसके बकद्र मेहनत हो। तो ये असल इंसान की जिंदगी वो जमाना हाल है। अगर इंसान इस पे गौर करे, तदब्बर करे, तो यकीनन इंसान का ज़मीर उसे ये फैसला देता है कि जिन राहों पे चल रहा है वो तेरा मकसद नहीं, तेरा मकसद ये रब की किताब है, ये दरसे कुरान करीम है, जिंदगी का मकसद ये अल्लाह के दीन से प्यार और मोहब्बत है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, इसको इख्तियारी मजमून का दर्जा ना दो, वरना यही होगा कभी दर्स में हम आएंगे कभी नहीं आएंगे। नहीं, मैंने गलत कह दिया, कभी आएंगे अक्सर नहीं आएंगे, कभी आएंगे अक्सर नहीं आएंगे। इख्तियारी मजमून का दर्जा नहीं देना, इसे लाजमी मजमून का दर्जा देना है कि सारे काम काज मशागिल हैं लेकिन ये सबसे आला और अहम काम है। देखें, जब तक किसी चीज की अहमियत दिल में ना हो, कदर कीमत ना हो, तब तक आदमी उस पर अमल करेगा, उसकी तरफ जाएगा तो अपने ऊपर जबर करके जाएगा ना, कि दिल में उसकी वक़्त ही नहीं, अहमियत ही नहीं, तो दिल रागिब नहीं होगा, तो वो जबर करके कितने दिन आदमी आएगा, चंद दिन ही चलेगा। तो सबसे पहले दिल में कुरान मुकद्दस की और इसको समझने की अहमियत पैदा करनी होगी। जब इसकी अहमियत और कीमत दिल में आएगी, कदर आएगी, तो फिर दिल खुद ब खुद मुंतजिर होगा कि कब मेरे दर्स का वक्त हो कि मैं जाकर के अल्लाह के कुरान को सुनूं और समझूं। ये इंसान की तबीयत मुंतजिर होगी। जब तक ये मिजाज नहीं बनता, ये जौक नहीं बनता, तब तक असल बात समझनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। जब ये जौक बन जाएगा फिर दर्स सुनने का लुत्फ ही कुछ और होगा, लुत्फ ही कुछ और होगा। इब्ने माजा की बड़ी खूबसूरत रिवायत है, इब्ने माजा की, गालिबन हदीस नंबर 219 है। उसमें है कि जो शख्स एक कुरान करीम की आयत सीख लेता है, समझ लेता है, एक कुरान करीम की आयत, फरमाया 100 रकात नमाज नफल अदा करने से बेहतर है। यह हदीस पहले भी सुनते रहते हो, जरा इस पे गौर भी करो, तदब्बर फरमाओ। कुरान करीम की कितनी आयतें? एक। सीख लेना, समझ लेना। कितनी रकात नवाफिल पढ़ने से बेहतर है? 100 रकात नवाफिल पढ़ने से बेहतर है। एक तो इस बात पे गौर करो कि 100 रकात नमाज नफल पढ़ने पे वक्त कितना सर्फ होगा, कितना वक्त सर्फ होगा? कम से कम 2.5-3 घंटे, 2.5-3 घंटे, 2 घंटे कर लो। और एक आयत समझने पे 10 से 15 मिनट काफी हैं। समझने के लिए 10 से 15 मिनट काफी हैं। तो एक तरफ वो भी कर अल्लाह की इबादत रहा है, 2.5-3 घंटे वो इबादत में मशगूल है, इतनी मुशक्कत और इतनी देर इबादत में सर्फ करता है, और इधर 10, 15, 20 मिनट कर लो, उसमें एक आयत सीख लेता है। ये कुरान की एक आयत सीखने वाला 3 घंटे नवाफिल पढ़ने वाले से बेहतर है।
یہ اس سے بہتر ہے۔ اور دوسرا، اس پہلو پہ بھی غور کرو، بھائی جو 100 رکعات نماز نفل پڑھے گا اس میں قرآن کریم کی کتنی تلاوت کرے گا؟ اور کچھ بھی نہ ہو تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ تو اس نے پڑھنی ہے، بعد کی سورت بھی ملائے گا، لیکن صرف سورہ فاتحہ کو ہی لے لیجئے تو سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 7 آیتیں ہیں، اور 100 رکعات پڑھے، ہر رکعت میں یہ 7 آیتیں فاتحہ کی تو لازماً پڑھے گا، کتنی آیتیں ہو گئیں؟ ہم؟ سوچ لو، 100 رکعات نفل پڑھے گا نا، 700 آیتیں بنے گی، ہر رکعت میں 7 آیتیں، اور 100 رکعات پڑھے گا تو 700 آیتیں بنتی ہیں۔ 700 آیتوں کے کتنے سپارے بنیں گے؟ ایک سپارہ؟ ذرا دیکھو پہلے پارے کی کتنی آیتیں ہیں، ایک سپارہ کہاں اللہ لے ہو۔ پہلے پارہ کی 141 آیتیں ہیں، 141، ماسٹر حضرات کرو حساب، 150 آیتیں ایک سپارے کی لگا لو اوسطن، کتنے سپارے بن جائیں گے تقریباً؟ جی ہاں، تقریباً 4.5 کے لگ بھگ۔ تو ایک آدمی خالی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے الفاظ کی، وہ تقریباً 4 سپارے پڑھے، 4.5 سپارے، اور ایک آدمی ایک آیت کو سیکھ لے تو یہ اس سے بہتر ہے، یہ اس سے اجر ثواب کے اعتبار سے بہتر ہے۔ اب کچھ سمجھ آئیے کہ قرآن کا سیکھنا کتنا اہم ہے اور کتنا بڑا اجر کا کام ہے، اور اللہ کی رحمت سے آپ ایک آیت سیکھ کر نہیں اٹھتے اس آدھے پونے گھنٹے میں، بلکہ کئی آیات، 3-4 آیات کم از کم وہ آپ سیکھ کر سمجھ کر اٹھتے ہیں، تو تقریباً 8 سے 10 پارے تلاوت کے جو اجر و ثواب ہے اس سے بھی آپ زیادہ اجر کے مستحق ہو کر کے اٹھتے ہیں۔ تو یہ صرف وقت گزاری نہیں، یہ اہم ترین عبادت ہے، اور قرآن مقدس کو سیکھنے کا فریضہ بھی ادا آپ کر رہے ہیں، تو اس کو لازمی مضمون کا درجہ دیں، اختیاری مضمون کا درجہ نہیں دینا۔ کریں گے نا قدر انشاءاللہ؟ ہاں۔ تو مضمون کیا چل رہا ہے سبقاً؟ حفاظت قرآن۔ آپ کے سامنے 4 مراحل پہ بات ہو چکی ہے کہ قرآن مقدس لوح محفوظ میں بھی محفوظ تھا، دوران نزول بھی محفوظ تھا، نبی علیہ السلام کے قلب اقدس پر بھی محفوظ رہا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں بھی قرآن مقدس محفوظ تھا اور محفوظ رہا۔ اور اس کے ضمن میں پھر آپ کو ایک جملہ اور عنوان ذکر کیا کہ جامع القرآن، قرآن مقدس کے جمع کرنے والے سب سے اول اس اعتبار سے کہ اللہ کریم نے میرے محبوب کے قلب اقدس پر قرآن پاک کو جمع کیا، تو جامع القرآن خود اللہ کی ذات ہے۔ اور دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو تحریراً بھی کاتبین وحی کے ذریعے جمع فرمایا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کا حفظ کروا کے حافظ قرآن بنا کر ان کے سینوں پر اور دل پر بھی میرے محبوب نے قرآن کو جمع فرمایا، تو آپ جامع القرآن ہیں۔ اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جو مختلف اشیاء، اجزاء اور چیزوں پر قرآن کریم لکھا ہوا تھا انہیں کتابی صورت میں یکجا کر دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر لوگوں کو جو مختلف لہجوں میں قرآن پڑھا کرتے تھے، مختلف قراتوں میں قرآن پاک پڑھا جایا کرتا تھا، انہوں نے امت کو ایک قرات پہ جمع کر دیا تاکہ آنے والے وقت میں امت میں کوئی فتنہ کھڑا نہ ہو جائے۔ وہ قرآن پاک کے ناشر ہیں،
नाशिरुल कुरान हैं, तो उनके मुकद्दस जमाने में भी कुरान मुकद्दस महफूज रहा और ये क़यामत तक के लिए महफूज है। कायनात बदल सकती है मगर इसमें कोई तहरीफ और तब्दीली हो सकती नहीं है। इस पर आप तफसीली बहस सुन चुके हैं और उस पर जो हमने दावा जिक्र किया कि ये कुरान मुकद्दस में कभी रद्दो बदल तहरीफ तब्दीली हो सकती मुमकिन ही नहीं। क्यों? एक जुमला गुज़श्ता सबक में आपको अर्ज किया कि कुरान मुकद्दस अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम है और अल्लाह ने अपने कलेमात और कलाम के बारे में फैसला किया कि ला मुबद्दिल ली कलिमातिल्लाह, ला मुबद्दिल ली कलिमातिही। अल्लाह के जो कलेमात और कलाम है वो ला मुबद्दिला, बदलने वाले हैं ही नहीं, उनमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती। और दूसरा जुमला ये भी ज़हन नशीन रख लीजिए कि अल्लाह करीम की ज़ात जैसे तब्दीली से रद्दो बदल से पाक ज़ात है, इसी तरह ये कुरान उसकी सिफत है। कुरान अल्लाह की क्या है? सिफत। उसकी ज़ात भी तब्दीलियों से पाक है, उसकी सिफत भी तब्दीली से पाक है। अगर ये बदल जाए, मखलूक इसे बदल डाले, तो ये अल्लाह की फिर सिफत होने का कोई मतलब नहीं रहेगा। अल्लाह की ज़ात भी मखलूक की दस्तरस से महफूज है, अल्लाह करीम की सिफत कुरान मुकद्दस भी मखलूक की दस्तरस से महफूज है। अल्लाह करीम ने इसीलिए गारंटी दी और फरमाया इन्नल्लज़ीना काफरू। देखिएगा जरा सूरह हामीम सजदा 24वां पारा आयत नंबर 41। इन्नल्लज़ीना काफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, बिज़िक्री, बावजूद के कुरान मुकद्दस, जिक्र से मुराद कुरान मुकद्दस, लम्मा जाअहुम, उनके पास आन पहुंचा था। कुरान मुकद्दस उनके पास आन पहुंचा था और नाजिल हो गया था, लेकिन इसके बावजूद काफरों ने कुफ्र किया और कुरान पाक पर ईमान ना लाए। कैसा कुरान पाक? फरमाया व इन्नहू, और बेशक वो लकिताबुन, लकिताबुन अजीज, अलबत्ता अजीम व शान किताब है, अजीज जबरदस्त किताब है। अजीज, लकिताबुन अजीज, अलबत्ता वो किताब है अजीज जबरदस्त। सुभान अल्लाह। अल्लाह की सिफत भी अल अजीज है कि नहीं है? कुरान पाक में बार बार अल्लाह की जात अल अजीज उसकी सिफत है और कुरान मुकद्दस किताब की सिफत भी जिक्र की अजीज। क्या माना? अल्लाह करीम की जात अल अजीज, कुरान मुकद्दस भी किताबुन अजीज। अल्लाह फरमाते हैं मेरी जात अल अजीज, एक माना तो जबरदस्त, गालिब, कुव्वत, गलबे वाली जात अल अजीज। अल्लाह फरमाते हैं इन्नहू लकिताबुन अजीज। इसी तरह किताबों में ये किताब कुरान मुकद्दस भी अजीज जबरदस्त किताब है। क्या है? जबरदस्त। ये फारसी है। ये जुमला किसका है? फारसी। दस्त का माना हाथ, जबर जो ऊपर हो। अल्लाह की जात अल अजीज जबरदस्त है। क्या माना? अल्लाह का हाथ ऊपर है, अल्लाह की जात जबरदस्त। क्या माना? अल्लाह का हाथ ऊपर है और उसके मद्दे मुकाबिल तमाम मखलूकात जेरदस्त। जेरदस्त का माना कि मखलूक का हाथ नीचे है और ऊपर वाला हाथ कुछ देने वाला होता है, नीचे वाला हाथ कुछ लेने वाला होता है। अल्लाह फरमाते हैं मेरी जात है जबरदस्त, मेरा कुदरत का हाथ ऊपर रहता है, सारी कायनात है जेरदस्त, उनके हाथ नीचे रहते हैं। क्या मतलब? मैं अता करने वाला हूं, सारी मखलूक मेरे दर की सवाली है,
ساری مخلوق میرے در کی مانگت ہے، اور اوپر والا قدرت کا ہاتھ میرا ہے، دینے عطا کرنے والا میں ہوں، ساری مخلوق میرے سامنے نیچے ہاتھ کر کے مانگنے والی اور زیر دست ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری ذات زبردست ہے، زبردست، غلبے والی، طاقت، قوت والی، کہ اس ذات کا کوئی کائنات کی طاقت مقابلہ کر سکتی نہیں۔ اگر کوئی کرنا چاہے تو پاش پاش ہو جائے۔ بڑی بڑی طاقتیں ٹکرائی ہیں کہ نہیں ٹکرائی؟ اللہ کی قدرت سے، اللہ والوں سے، انبیاء سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مد مقابل وقت کا بادشاہ نمرود آیا، اللہ نے کیسا نیست و نابود کیا، ٹکرانے کی کوشش کی نا، لنگڑے مچھر کے ذریعے اللہ نے اسے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا، بے نام و نشاں کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل فرعون نکلا، اللہ کریم نے بحر کلزم میں اسے غوطے دے دے کر کے ہلاک اور غرق کر دیا۔ قارون اٹھا، اللہ نے خزانوں سمیت اسے زمین میں دھنسا دیا۔ یہ اللہ کریم کے انبیاء علیہم السلام کے مد مقابل، اللہ کے دین حق، مسئلہ توحید کے مد مقابل ٹکرانے والے آتے رہے۔ وقت کے بادشاہ بھی، سرمایہ دار بھی، اور بڑے بڑے گدی نشین بھی، لیکن اللہ فرماتے ہیں میری ذات ہے العزیز، میری ساتھ میں جو بھی کوئی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے پاش پاش تو ہو جاتا ہے، کبھی کامیاب ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سال، جسے عام الفیل کہا جاتا ہے، یمن کا بادشاہ اٹھا تھا ابرہہ، ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے بڑی طاقت کا مظاہرہ کیا، بیت اللہ کو جا کر کے مسمار کروں گا۔ اللہ کریم نے اسے ابابیل کے ذریعے نیست و نابود کر دیا، ابابیل کے کنکروں کے ذریعے اس کا ستیہ ناش کر دیا۔ فرعون اٹھا تھا نبی علیہ السلام کے مد مقابل، اللہ نے میدان بدر میں 2 بچوں کے ہاتھوں اسے ذلیل کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میری ذات العزیز ہے، کوئی بھی ٹکرانے کی کوشش کرے گا میرے دین سے، میرے انبیاء سے، میرے ماننے والوں سے، پاش پاش ہو جائے گا، کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح میری کتاب کی صفت ہے عزیز ہے، توجہ، لکتاب عزیز، یہ بھی زبردست کتاب ہے، طاقت، قوت، غلبے والا کلام ہے۔ جو کوئی ملا صوفی میرے کلام سے ٹکرانے کی کوشش کرے گا وہ بھی پاش پاش تو ہو جائے گا، کبھی اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب ہو سکتا نہیں۔ سمجھے بھی آؤ کہ نہیں؟ کتابیں ساری جہان کی اکٹھی کر کے لے آئے، روایتیں حکایتیں لائے، ساری کائنات کے قول کٹورے لے کر کے آ جائے، لیکن ساری اس کی بنی بنائی عمارت ایک آیت کے مد مقابل بھی ٹھہر سکتی ہے؟ ایک آیت کے مد مقابل بھی اس کی ساری زندگی کی محنت خاک میں مل جائے گی۔ کیوں؟ انہو لکتاب عزیز، زبردست کلام ہے، زبردست اور غلبے والا کلام ہے۔ اس سے جو بھی ٹکرائے گا اللہ نمرود، فرعون، قارون، ابرہہ وغیرہ کی طرح اسے دنیا میں رسوا کرے گا۔ دیکھ لو معاشرے میں حال، پگڑیاں بڑی بڑی ہیں، جبے کبے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن لوگوں کے دلوں میں حیثیت، جو چاہنے والے ہیں انہی سے الگ کر کے پوچھ لو، وہ بھی 1000 شکوے کریں گے۔ یہ چاہنا تو ان کی مجبوری ہے، بیچارے اب جائے تو کہاں جائے، کچھ تو انہوں نے اپنا نسبت تعلق جوڑنا ہے، لیکن دلوں میں جو عظمت اور وقت ہوتی ہے وہ اللہ ختم کر دیتے ہیں۔ انہو لکتاب عزیز، اور عزیز کا دوسرا معنی جب کتاب کی صفت عزیز آئے تو دوسرا معنی ہے لا نظیر لہ، لا مثل لہ، بے مثال اور بے نظیر کتاب اور کلام ہے، اس کی نظیر اور مثال کائنات پیش کر سکتی نہیں۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، یہ زبردست کلام، غالب کلام، بے مثال اور بے نظیر کلام۔ اللہ فرماتے ہیں لا یأتیہ الباطل، یہ سبق کا جملہ ہے، لا یأتیہ، نہیں آ سکتا، الباطل، کوئی باطل نہیں آ سکتا، کسی اس میں رد و بدل کرنے کے ارادے سے، اس میں
نقص یا زیادتی کرنے کے ارادے سے، لا یاتیہ الباطل، کوئی باطل نہیں آ سکتا، من بین یدیہ، اس کتاب کے آگے سے بھی، ولا من خلفہ، اور اس کے پیچھے سے بھی۔ اللہ فرماتے ہیں لا یاتیہ الباطل، نہ اس کے آگے سے کوئی باطل آ سکتا ہے، نہ پیچھے سے کوئی باطل آ سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ میں اللہ کریم کا کلام میں اللہ کی حفاظت میں ہے، کوئی اس میں خرابی کرنے کے ارادے سے، نقص یا زیادتی کرنے کے ارادے سے، کمی بیشی کے ارادے سے، تحریف کرنے کے ارادے سے آنا چاہے بھی صحیح تو لا یاتی ہی، وہ آ سکتا نہیں۔ اللہ نے اپنی قدرت کا پہرا لگا رکھا ہے، لا یاتیہ الباطل، نہیں آ سکتا باطل، من بین یدیہ، اس کے سامنے سے، ولا من خلفہ، اور نہ ہی اس کے پیچھے سے، یعنی کسی جانب سے آ کر وہ کامیاب اپنے مقصد میں ہو سکتا نہیں۔ تنزیل، اتارا ہے، من حکیم، اس ذات نے جو ذات ہے حکیم، جو ذات ہے حکیم، اس ذات نے اتارا جو حکمتوں کا بادشاہ ہے، حمید، جو ساری حمدوں والا ہے، ساری تعریفوں والا ہے، حمید، حمد سے سب تعریفوں والا ہے، جو اس کی شان کے مناسب ہیں۔ تو اللہ نے گارنٹی دی، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ اللہ فرماتے ہیں اس میں آ کر کے رد و بدل کر گزرنا، تحریف تبدیلی کرنا، کمی بیشی کرنا، یہ تو دور کی بات ہے۔ اس باطل آدمی، باطل ارادے سے آنے والا، لا یاتی ہی، نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے، ولا من خلفی ہی، نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے۔ کیوں؟ جس خزانے کا محافظ ہی خود اللہ ہو، اس میں کوئی خرابی واقع ہو سکتی؟ ذرا دیکھو 14واں پارہ سورۃ الحجر، صفحہ نمبر 417۔ آیت نمبر 9، سورہ ہجر کی آیت نمبر 9، صفحے کے نیچے سے چوتھی سطر۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں انا نحن، بے شک ہم ہی ہیں، بے شک ہم ہی ہیں، نزلنا، کہ نازل کیا ہم نے، الذکر، ذکر کو، مراد کیا ہے ذکر سے؟ قرآن مقدس۔ پر ذرا غور کیجئے، انا نحن، انا کا معنی، انا کا معنی بے شک ہوتا ہے، آگے الف ہے جمع متکلم کا، بے شک ہم نے، نحن ہم نے، نزلنا اتارا ہم نے، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تاکید در تاکید آ رہی ہے، انا ہم نے، نحن ہم نے، نزلنا، نزلنا اتارا ہم نے، یہ 3 مرتبہ آ رہا ہے۔ تو معنی کیا کیا؟ بے شک ہم ہی نے اتارا، یہ ہی نے معنوں کو پورا کر دیا۔ انا، یہ تاکید در تاکید، بے شک ہم نے، نحن ہم نے، نزلنا اتارا ہم نے، کیا مطلب؟ کوئی شک نہ کرے کہ کس کی طرف سے اترا، کس کی طرف سے نازل ہوا، کون لایا، کیسے لایا؟ فرمایا نہیں، انا، ذرا معنی پہ غور، بے شک ہم نے، نحن ہم نے، نزلنا اتارا ہم نے، سبحان اللہ، کیسا موقد جملہ ہے، مضبوط جملہ ہے۔ بے شک اتارا ہم ہی نے، الذکر، قرآن مقدس، الذکر قرآن مقدس، آگے
وَإِنَّا اور بے شک ہم ہی ہیں لہو اس الذکر کے قرآن مقدس کے لحافظون البتہ حفاظت کرنے والے. البتہ لحافظون کے لام کا معنی البتہ. یہاں بھی 3 تاکیدیں آ رہی ہیں. حفاظت کے معاملہ میں بھی کتنی تاکیدیں؟ انا لہو لحافظون کا لام، یہ تینوں باتیں آ رہی ہیں. جیسے اتارنے والے ہم ہی ہیں، اسی طرح اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں. اور لحافظون، حافظون یہ اسم ہے، اسم فاعل حافظون، اور اسم جو ہوتا ہے دوام و استمرار پہ دلالت کرتا ہے، وقتی چیز نہیں ہوا کرتی. اللہ فرماتے ہیں مخصوص وقت تک کے لیے، مخصوص زمانے تک کے لیے ہم اس کے محافظ نہیں. لحافظون دوامن استمرارن، ہمیشہ کے لیے ہم اس کے محافظ ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا قرآن قیامت تک کے لیے محفوظ ہے. قیامت تک کے لیے محفوظ کہاں سے لیا؟ لحافظون یہ اسم فاعل ہے جس میں دوام و استمرار ہوتا ہے، وقتی معاملہ نہیں ہوتا. اللہ فرماتے ہیں اس کو اتارنے والے، نازل کرنے والے بھی ہم ہی ہیں، اور پھر اس خزانے کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں. اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں. اور کوئی بھی خزانہ ہو، کوئی بھی خزانہ ہو، اس میں ڈاکہ کب پڑتا ہے، چوری کب ہوتی ہے، اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں. اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں. کیسے؟ یا تو اس لیے اس خزانے کو لوٹ لیا گیا، ڈاکہ پڑ گیا، چوری ہو گئی، نقصان ہو گیا اس میں، کہ وہ جو پہرے دار تھا، محافظ تھا، چوکیدار تھا، وہ کمزور تھا، وہ کمزور تھا. اس پر ڈاکوؤں نے آ کر حملہ کیا، اسے مار دیا یا پکڑ دکڑ جکڑ دیا اور خود خزانے کو لوٹ کر چلے گئے. یعنی اس محافظ پہرے دار پہ غالب آ گئے، وہ کمزور تھا، ان کے سامنے عاجز ہو گیا. تو یہ سبب ہوتا ہے خزانے کے لٹ جانے کا. اللہ فرماتے ہیں اس خزانے کا مالک، محافظ میں ہوں. اس خزانے کا محافظ میں ہوں، اور میں اللہ کی طاقت، قدرت اور عظمت جو ہے تو وہ سب کائنات پہ غالب ہے. میں اللہ کریم کی طاقت اور غلبے پر کوئی غالب آ سکتا نہیں. ساری کائنات میرے سامنے مغلوب ہے. ابھی العزیز کا معنی آپ نے سنا کہ میں زبردست ہوں، باقی سب زیر دست ہیں. میری ذات بھی غالب ہے، میری صفتیں بھی غالب ہیں، مجھ پہ کوئی غالب آ سکتا. لہذا اس خزانے کے لٹ جانے کا، اس میں کوئی نقص یا زیادتی کے واقع ہونے کا یہ سبب بھی موجود نہیں ہے. خزانے کے لٹنے کا دوسرا سبب کیا ہوتا ہے؟ وہ جو محافظ تھا نا، وہ چوروں کے ساتھ مل گیا، لالچ میں آیا نا. چور ڈاکو لٹیرے آئے، وہ کہتے ہیں تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جا، فلاں عذر بہانہ بنا لے، کچھ تجھے بھی دے دیں گے، ہمارا بھی کام چل جائے گا، دیہاڑی لگ جائے گی. وہ ان کے طمع اور لالچ میں آ کر، غریبی مفلسی کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، وہ اس میل ملاپ میں، لے دے میں وہ معاملہ طے کر لیتا ہے، اور اس کی اس خیانت کے نتیجے میں وہ خزانہ لوٹ لیا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں تو اللہ الصمد، بے نیاز ذات ہوں. اس خزانے کا محافظ میں ہوں، اور میری ذات بے نیاز ذات ہے. میں اللہ کریم کو کسی کی مجبوری، کوئی مفلسی کا وہاں سوال، کوئی نام و نشان نہیں. میں اللہ کریم تو ساری کائنات پہ بے نیاز ہوں. مجھے تو ساری کائنات کا خالق و مالک، ساری کائنات کے خزانوں کا مالک و مختار ہوں. میں اللہ کو مجبوری، طمع، لالچ سے کوئی غرض، میں ان عیوب سے پاک ذات ہوں. میں اللہ کریم کی شان تو یہ ہے کہ خود کھانے سے پاک ہوں، ساری کائنات کو کھلاتا ہوں.
خود پینے سے پاک ہوں، ساری کائنات کو پلاتا ہوں۔ میں اللہ کریم کی ذات تو الصمد ہے، بے نیاز ہوں۔ میں اللہ قرآن کے خزانے کا محافظ ہوں، اس کے لٹنے کا یہ بھی سبب نہیں ہے کہ وہ استعمال کیا جا سکے۔ اور تیسرا سبب ہوتا ہے کہ پہرے دار کو نیند، اونگ، سستی آ جائے، اور اس کی غفلت، نیند کی وجہ سے لاشعوری حالت میں چور ڈاکو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں میری ذات لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، مجھے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، میری ذات بیدار ذات ہے۔ میری ذات پہ نیند، اونگ، سستی، کاہلی یہ عیوب ہیں، اور میری ذات سبحان ذات ہے، میں ان سب نقائص اور عیبوں سے پاک ذات ہوں۔ لہٰذا یہ سبب بھی موجود، ایک اور سبب بھی ہوتا ہے، پہرے دار محافظ بھول گیا، آج ڈیوٹی پہ بھی نہیں گیا، کوئی اسے بھول چوک لگ گئی، وہ نہیں پہنچ سکا۔ اللہ فرماتے ہیں میری ذات ہے لا یذل ربی ولا ینسا، لا یذل ربی ولا ینسا، میں بھولنے سے بھی پاک ہوں، چوکنے سے بھی پاک ہوں، نسیان اور بھول میرے قریب نہیں آ سکتی۔ لا یذل ربی ولا ینسا، تو جتنے اسباب ہوتے ہیں، جتنے راستے ہوتے ہیں کسی خزانے کے غیر محفوظ ہو جانے کے، اس کے لوٹ لیے جانے کے، اللہ فرماتے ہیں یہاں کوئی سبب بھی موجود نہیں۔ اس خزانے کا محافظ میں اللہ ہوں، اور یہ خزانہ شروع سے آخر تک ہمیشہ کے لیے محفوظ ہی محفوظ ہے۔ اور دوسری بات بھی بڑی اہم ہے کہ کوئی بھی خزانہ لوٹ لیا جائے تو تان اس خزانے پہ نہیں کیا جاتا، اس پہرے دار اور محافظ کو پکڑا جاتا ہے، غلطی جرم اس کا شمار ہوتا ہے۔ قرآن مقدس کے خزانے کا محافظ ہے خود اللہ۔ جو کہے قرآن بدل دیا گیا، تحریف ہو گئی، کمی بیشی ہو گئی، رد و بدل کر دیا گیا، وہ قرآن پہ اعتراض اور تان نہیں کر رہا، وہ تو محافظ پہ تان کر رہا ہے معاذ اللہ۔ اور محافظ کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ پہ تان کرنے والا قرآن مقدس کو غیر محفوظ کہہ کر کے وہ کبھی دائرہ اسلام میں رہ سکتا؟ جو اللہ پہ تان کرے، اللہ کریم کی حفاظت کو داغدار کرنے کی کوشش کرے، اللہ کریم پہ اعتراض اٹھائے کہ اس خزانے کا محافظ تو تھا مگر اس کے باوجود یہ رد و بدل، کمی بیشی، تحریف، تبدیلی ہو گئی، تو کیسے ہوئی؟ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا پر نبھا نہیں سکا۔ اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا۔ تو اللہ کی ذات پہ تان اور اعتراض کرنا، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، یہ ایماندار اور مسلمان آدمی کو قطعاً زیب نہیں دیتا، اور جو ایسا کرے وہ دائرہ اسلام میں رہ سکتا نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے کافی سبقوں میں قرآن مقدس کی حفاظت کا عنوان پڑھا ہے اللہ کی رحمت سے، کہ قرآن مقدس کی 5 حالتیں، 5 ادوار، 5 مراحل ہیں۔ لوح محفوظ میں تھا، دورانیہ نزول میں، نزول کے دورانیہ سے گزر کر کے آیا، میرے محبوب کے قلب اقدس پہ آ پہنچا، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے خیر القرون کے زمانے سے قرآن مقدس گزرتا ہوا آج اس امت کے ہاتھوں میں موجود ہے، اور اللہ کی رحمت سے یہ خزانہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے۔ یہ 5 ادوار ہیں۔ قرآن مقدس لوح محفوظ میں بھی محفوظ تھا، نزول کے دورانیہ میں بھی یہ محفوظ رہا، میرے محبوب کے قلب اقدس پر بھی محفوظ رہا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مقدس زمانے میں بھی ان مقدس ہاتھوں میں محفوظ رہا، ان کے سینوں میں محفوظ رہا، اور تا قیامت یہ قرآن محفوظ ہے، اس لیے کہ اس خزانے کا محافظ خود اللہ ہے۔ دوسرا اس لیے کہ یہ قرآن مخلوق نہیں، میرے رب کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، اور رب کی ذات جیسے رد و بدل سے پاک ہے، اسی طرح اس کی صفت بھی تبدیلی اور تحریف سے پاک ہے۔ اور تیسرا یہ قرآن اللہ کے کلمات ہیں، اللہ کا کلام ہے، تو قرآن مقدس نے خود قانون بیان کر دیا، لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے کلمات اور کلمہ اور اللہ کا کلام
لا مبدلا، یہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے۔ جو اس کے متعلق کسی اعتبار سے بھی تحریف کا عقیدہ رکھتا ہے، اس کو رد و بدل کر دیا گیا معاذ اللہ، اس میں کمی بیشی کر دی گئی معاذ اللہ، وہ قرآن پر تو طعن کر ہی رہا ہے، لیکن اس سے پہلے اور بڑھ کر خود اس کے محافظ اللہ پہ اس کا یہ طعن جاتا ہے۔ اور جو اللہ پہ انگلی اٹھائے وہ مومن تو کیا بندے دا پتر بھی نہیں ہو سکتا، وہ انسان کا تخم بھی ہو سکتا نہیں۔ اسی لیے دیکھو نا، تاکید در تاکید اللہ نے بیان کیا، انا، بے شک ہم، نحنو، ہم، نزلنا، اتارا ہم نے، یہ 3 مرتبہ ہم، انا، ہم، نحنو، ہم، نزلنا، ہم۔ اللہ نے شک و شبہ کو بھی دور کر دیا کہ میں اللہ کریم نے تاکید در تاکید فیصلہ دیا، اس کو اتارنے اور نازل کرنے والے ہم ہی ہیں، جس طرح ہمارے سوا اس کے نازل کرنے والا کوئی نہیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی ہیں اس کی ہمیشہ حفاظت کرنے والے۔ ہمیشہ کا معنی کہاں سے لیا؟ حافظون اس میں فاعل ہے، اس میں دوام و استمرار ہوتا ہے، تو قرآن مقدس ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔